أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا، سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا. وہ کہیں گے کہ ہاں. پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے رہتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت سے منکر تھے. اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے. اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو سلامتی ہے، پھر وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں. اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے مت کر ہم کو گناہگار لوگوں کے ساتھ. اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے، کہیں گے نہ کام آئی تمہاری جماعت تمہاری، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت. چلے جاؤ جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے. خلاصہ تفسیر. اور جب اہل جنت میں جا پہنچیں گے اس وقت وہ اہل جنت اہل دوزخ کو اپنی حالت پر خوشی ظاہر کرنے اور ان کی حسرت بڑھانے کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے سے جنت دیں گے، ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا. سو تم بتلاؤ کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ کفر کے سبب دوزخ میں پڑو گے، تم نے بھی اس کو مطابق واقعے کے پایا. یعنی اب تو حقیقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور اپنی گمراہی کی معلوم ہوئی. وہ اہل جنت جواب میں کہیں گے ہاں واقعی سب باتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک نکلی. پھر ان دوزخیوں کی حسرت اور جنت کی مسرت بڑھانے کو ایک پکارنے والا یعنی کوئی فرشتہ دونوں فریق کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ یعنی دین حق سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس دین حق میں ہمیشہ بزوں میں خود کجی کی باتیں تلاش کرتے رہتے تھے کہ اس میں عیب اور اعتراض پیدا کریں. اور وہ لوگ اس کے ساتھ آخرت کے بھی منکر تھے جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. یہ کلام تو اہل جنت کا اور ان کی تائید میں سرکاری منادی کا مذکور ہوا. آگے اعراف والوں کا ذکر ہے اور ان دونوں فریق یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان آڑ یعنی دیوار ہوگی جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے. فضرب بینہم بسور. اس کا خاص فائدہ یہ ہوگا کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت تک نہ جانے دے گی. رہا یہ کہ پھر گفتگو کیوں کر ہوگی، تو ممکن ہے کہ اس دیوار میں جو دروازہ ہوگا جیسے سورہ حدید میں ہے بسور لہ باب، اس بات میں سے گفتگو ہو جاوے یا ویسے ہی آواز پہنچ جاوے. اور اس دیوار کا یا اس کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے اور اس پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آئیں گے. اس اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات میزان میں برابر وزن کی ہوئی. وہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ میں سے ہر ایک کو علاوہ جنت اور دوزخ کے اندر ہونے کی علامت کے ان کے قیافے سے بھی پہچانیں گے. قیافہ یہ کہ اہل جنت کے چہروں پر نورانیت اور اہل دوزخ کے چہروں پر ظلمت اور کدورت ہوگی جیسا دوسری آیت میں ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکہ. اور یہ اہل اعراف اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے.
چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ان کی امید پوری کر دی جائے گی اور جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی اس وقت ہول کھا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ عذاب میں شامل نہ کیجیے۔ اور جیسے اہل اعراف نے اوپر اہل جنت سے سلام و کلام کیا، اسی طرح اہل اعراف دوزخیوں میں سے بہت سے آدمیوں کو جو کہ کافر ہوں گے اور جن کو ان کے قیاف ظلمت و قدورت چہرے سے پہچانیں گے کہ یہ کافر ہیں، پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع نہ کرنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور تم اسی تکبر کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بیچارے کیا مستحق فضل و کرم ہوتے، جیسا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا سے بھی یہ مضمون مفہوم ہوتا ہے۔ تو ان مسلمانوں کو اب تو دیکھو، کیا یہ جو جنت میں عیش کر رہے ہیں وہی مسلمان ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ کرے گا؟ تو ان پر تو اتنی بڑی رحمت ہوئی کہ ان کو یہ حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں، جہاں تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ اور اس کلام میں جو رجالن کی تفسیر کی غالباً وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہنوز عصا مومنین بھی دوزخ میں پڑے ہوں گے۔ قرینہ اس کا یہ ہے کہ جب اہل اعراف امید جنت میں ہیں مگر داخل جنت نہیں ہوئے ہوں گے تو گناہگار لوگ جن کے سیئات اہل اعراف کے سیئات سے زیادہ ہے ظاہراً بدرجہ اولا دوزخ میں دوزخ سے ابھی نہ نکلے ہوں گے، مگر ایسے لوگ اس کلام کے مخاطب نہ ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ معارف و مسائل، جب اہل جنت جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں اپنے اپنے مستقر پر پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مقامات میں ہر حیثیت سے بہت بعید حال ہوگا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ ان دونوں مقامات کے درمیان کچھ ایسے راستے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا اور ان کے آپس میں مکالمات اور سوال و جواب ہوں گے۔ سورہ صافات میں دو شخصوں کا ذکر مفصل آیا ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، لیکن ایک مومن دوسرا کافر تھا۔ آخرت میں جب مومن جنت میں اور کافر جہنم میں چلا جائے گا تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور باتیں کریں گے۔ ارشاد ہے فاطلع فرآه في سماء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين۔ جس کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جنتی ساتھی جھانک کر دوزخی ساتھی کو دیکھے گا تو اس کو وسط جہنم میں پڑا ہوا پائے گا اور کہے گا کہ کمبخت تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا، اور تو جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کی موت کے بعد کوئی زندگی اور کوئی حساب کتاب یا ثواب عذاب ہونے والا نہیں، اب دیکھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آیات مذکورہ اور ان کے بعد بھی تقریباً ایک رکوع تک اسی قسم کے مکالمات اور سوال و جواب کا تذکرہ ہے جو اہل جنت اور اہل جہنم کے آپس میں ہوں گے، اور یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے راستے میں در حقیقت اہل جہنم کے لیے ایک اور طرح کا عذاب ہوگا کہ چار طرف سے ان پر ملامت ہوتی ہوگی، اور وہ اہل جنت کی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ کے ساتھ حسرت کی آگ میں بھی جلیں گے، اور اہل جنت کے لیے نعمت و راحت میں ایک نئی طرح کا اضافہ ہوگا کہ دوسرے فریق کی مصیبت دیکھ کر اپنی راحت و نعمت کی قدر زیادہ ہوگی، اور جو لوگ دنیا میں دینداروں پر ہنسا کرتے تھے اور ان کا استہزاء کیا کرتے تھے اور یہ کوئی انتقام نہ لیتے تھے، آج ان لوگوں کو ذلت و خواری کے ساتھ عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو یہ ہنسیں گے کہ ان کے عمل کی ان کو سزا مل گئی۔ قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ مطففین میں ارشاد ہوا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اہل جہنم کو ان کی گمراہی پر تنبیہ اور ان کے احمقانہ کلمات پر ملامت فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگی، وہ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ۔ یعنی یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب دیکھو کہ یہ کیا جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آیات مذکورہ میں پہلی آیت میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جن نعمتوں اور راحتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو ان کو بالکل سچا اور پورا پایا، تم بتلاؤ کہ تمہیں جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا یا نہیں؟ وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کر لیا۔ ان کے سوال و جواب کی تائید میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی فرشتہ یہ منادی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا راستہ بھی سیدھا نہ رہے اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اہل اعراف کون لوگ ہیں؟ جنت و دوزخ والوں کے باہمی مکالمات کے ضمن میں ایک اور بات تیسری آیت میں یہ بتلائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پا گئے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، البتہ اس کے امیدوار ہیں کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ ان لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح سورہ حدید کی آیات سے ہوتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں لوگوں کے تین گروہ ہوں گے، ایک کھلے کافر و مشرک، ان کو تو پل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے اس میں دھکیل دیے جائیں گے، دوسرے مومنین، ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی، تیسرے منافقین، یہ چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے وہاں بھی شروع میں ساتھ لگے رہیں گے اور پل صراط پر چلنا شروع ہوں گے، اس وقت ایک سخت اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی، مومنین اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین پکار کر ان کو کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو، مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے جس کے حاصل کرنے کا مقام پیچھے گزر گیا۔ جن لوگوں نے وہاں ایمان اور عمل کے ذریعے یہ روشنی حاصل نہیں کی ان کو آج روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی حالت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کا حصار حائل کر دیا جائے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب نظر آئے گا اور دروازے کے اندر جہاں مومنین ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ اور جنت کی فضا سامنے ہوگی۔ یہی مضمون اس آیت کا ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس آیت میں وہ حصار جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان حائل کیا جائے گا اس کو لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ لفظ دراصل شہر پناہ کے لیے بولا جاتا ہے۔
جو بڑے شہروں کے گرد غنیم سے حفاظت کے لیے بڑی مضبوط مستحکم چوڑی دیوار سے بنائی جاتی ہے. ایسی دیواروں میں فوج کے حفاظتی دستوں کی کمین گاہیں بھی بنی ہوتی ہیں جو حملہ آوروں سے باخبر رہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت مذکورہ میں ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. ابن جریر اور دوسرے ائمہ تفسیر کی تحریر کے مطابق اس آیت میں لفظ حجاب سے وہی حصار مراد ہے جس کو سورہ حدید کی آیت میں لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے. اس حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے کیونکہ اعراف عرف کی جمع ہے اور عرف ہر چیز کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور سے معروف و ممتاز ہوتا ہے. اس تشریح سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے. اور آیت اعراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ محشر میں اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت و دوزخ دونوں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں طرف رہنے والوں سے مکالمات اور سوال و جواب کریں گے. اب یہ بات کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اس درمیانی مقام میں ان کو دور روکا جائے گا اس میں مفسرین کے اقوال مختلف اور روایات حدیث متعدد ہیں لیکن صحیح اور راجح جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات اور سیئات کے دونوں پلے میزان عمل میں برابر ہو جائیں گے. اپنے حسنات کے سبب جہنم سے تو نجات پا لیں گے لیکن سیئات اور گناہوں کے سبب ابھی جنت میں ان کا داخلہ نہ ہوا ہوگا اور بالآخر رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے حضرت حذیفہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم کا اور دوسرے صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور اس میں تمام روایات حدیث بھی جمع ہو جاتی ہیں جو مختلف عنوانات سے منقول ہیں. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے. ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور ابن مردویہ نے روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا. اس حدیث اور پہلی حدیث میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ حدیث ایک مثال ہے ان لوگوں کی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر درجے کے ہوں گے کہ ایک طرف شہادت فی سبیل اللہ اور دوسری طرف ماں باپ کی نافرمانی دونوں پلے برابر ہو گئے. سلام کا مسنون لفظ اہل اعراف کی تشریح اور تعریف معلوم ہونے کے بعد اب اصل آیت کا مضمون دیکھیے جس میں ارشاد ہے کہ اہل اعراف اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے سلام علیکم. یہ لفظ دنیا میں بھی باہمی ملاقات کے وقت بطور تحفہ و اکرام سے بولا جاتا ہے اور مسنون ہے اور بعد موت کے قبروں کی زیارت کے وقت بھی اور پھر محشر اور جنت میں بھی. لیکن آیات اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو السلام علیکم کہنا مسنون ہے اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بغیر الف لام کے سلام علیکم کا لفظ مسنون ہے. زیارت قبور کے لیے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آیا ہے. زیارت قبور کے لیے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آیا ہے. اور فرشتے جب اہل جنت کا استقبال کریں گے اس وقت بھی یہ لفظ اسی عنوان سے آیا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور یہاں بھی اہل اعراف اہل جنت کو اسی لفظ کے ساتھ سلام کریں گے. آگے اہل اعراف کا یہ حال بتایا ہے کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہیں. اس کے بعد ارشاد ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یعنی جب اہل اعراف کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی اور ان کے عذاب و مصیبت کا مشاہدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے. 5ویں آیت میں بھی یہ مذکور ہے کہ اہل اعراف اہل جنت کو خطاب کر کے بطور ملامت کے یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم کو جسمال و دولت اور جماعت اور جتھے پر بھروسہ تھا اور جن کی وجہ سے تم تکبر و غرور میں مبتلا تھے آج تو کچھ تمہارے کام نہ آیا. 6 آیت میں مذکور ہے هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل اعراف کا سوال و جواب اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے ساتھ ہو چکے گا اس وقت رب العالمین اہل دوزخ کو خطاب کر کے یہ کلمات اہل اعراف کے بارے میں فرمائیں گے کہ تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی اور ان پر کوئی رحمت نہ ہوگی تو اب دیکھو ہماری رحمت. اور اس کے ساتھ ہی اہل اعراف کو خطاب ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر پچھلے معاملات کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ آئندہ کا کوئی غم و فکر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو
کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے. کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں. سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے، اور ہم انہیں ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہم نے خبرداری سے، راہ دکھانے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات. سو اب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کریں، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے. بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء کیا کرتے تھے. خلاصہ تفسیر. اور جس طرح اوپر جنت والوں نے دوزخ والوں سے گفتگو کی، اسی طرح دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے بھوک اور پیاس اور گرمی کے بے دم ہوئے جاتے ہیں، خدا کے واسطے ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو، شاید کچھ تسکین ہو جائے، یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امید کر کے مانگیں گے، کیونکہ غایت اضطراب میں بعید از توقع باتیں بھی منہ سے نکلا کرتی ہیں. جنت والے جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی یعنی جنت کے کھانے اور پینے کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو جس کا قبول کرنا ان کے ذمہ واجب تھا لہو و لعب بنا رکھا تھا، اور جن کو دنیاوی زندگانی نے دھوکہ اور غفلت میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دین کی کچھ پرواہ ہی نہ کی، اور یہ دارالجزا ہے. جب دین نہیں اس کا ثمرہ کہاں؟ آگے ہم تعالیٰ جنت کے جواب کی تصدیق و تعریف فرماتے ہیں. سو جب ان کی دنیا میں یہ حالت تھی تو ہم بھی آج قیامت کے روز ان کا نام نہ لیں گے اور کھانا پینا خاک نہ دیں گے، جیسا انہوں نے عظیم الشان دن کا نام تک نہ لیا، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے یعنی قرآن، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور یہ بیان سب کے سنانے کو کیا ہے، لیکن ذریعہ ہدایت اور رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوا ہے جو اس کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، اور جو باوجود اتمام حجت کے ایمان نہیں لاتے ان کی حالت سے ایسے مترشح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس قرآن کے بتلائے ہوئے اخیر نتیجے یعنی وعدہ سزا کا انتظار ہے. یعنی قبل از عذاب بعید سے نہیں ڈرتے تو خود عذاب کا وقوع چاہتے ہوں گے. سو جس روز اس کا بتلایا ہوا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، جس کی تفصیل دوزخ وغیرہ کے اوپر مذکور ہوئی، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے مستر ہو کر یوں کہنے لگیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر دنیا میں سچی باتیں لائے تھے مگر ہم سے حماقت ہوئی. اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر دنیا میں واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ پھر دنیا میں جا کر ان اعمال بد کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال نیک کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کوئی صورت نجات کی نہیں، بے شک ان لوگوں نے اپنے کو کفر کے خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے اس وقت سب گم ہو گیا. اب بجز سزا کے اور کچھ نہ ہوگا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، اڑاتا ہے پھر رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور پیدا کیے سورج اور چاند اور تارے تابعدار اپنے حکم کے. سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا. خلاصہ تفسیر. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز کے برابر وقت میں پیدا کیا، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے. چھپا دیتا ہے شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو، یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور ظاہر ہو جاتی ہے ایسے طور پر کہ وہ شب دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، یعنی دن آنن فانن گزرتا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ دفعتاً رات آ جاتی ہے. اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم تکوینی کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑے کمالات والے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں. معارف و مسائل. مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آسمان و زمین اور سیارات و نجوم کے پیدا کرنے اور ایک خاص نظام محکم کے تابع اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر، اور اس کے ضمن میں حق تعالیٰ جل شانہ کے قدرت متعلقہ کا بیان کر کے ہر اہل عقل انسان کو اس کی دعوت فکر دی گئی ہے کہ جو ذات پاک اس عظیم شان عالم کو عدم سے وجود میں لانے اور حکیمانہ نظام کے ساتھ چلانے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو معدوم کر کے قیامت کے روز دوبارہ پیدا فرما دے. اس لیے قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھیں، اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، اسی کی عبادت کریں، مخلوق پرستی کی دلدل سے نکلیں اور حقیقت کو پہچانیں. اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. آسمان و زمین کی تخلیق میں 6 روز کی مدت کیوں ہوئی؟ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ تو اس پر قادر ہے کہ یہ سارا جہاں ایک آن میں پیدا فرما دیں. خود قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے. کہیں ارشاد ہے وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، یعنی آنکھ جھپکنے کی مقدار میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے. کہیں فرمایا ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر پیدائش عالم کے لیے 6 روز صرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مفسر القرآن
القرآن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا ہے کہ قدرت حق تعالیٰ تو بے شک اس پر حاوی ہے کہ یہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دیں، لیکن بتقاضائے حکمت اس عالم کی تخلیق میں 6 دن لگائے گئے تاکہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. مفسر القرآن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قدرت حق تعالیٰ تو بے شک اس پر حاوی ہے کہ یہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دیں، لیکن بتقاضائے حکمت اس عالم کی تخلیق میں 6 دن لگائے گئے تاکہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان مسئلے کے ہر پہلو پر غور و فکر نہیں کر سکتا، اس لیے اکثر کام خراب ہو جاتا ہے اور پشیمانی ہوتی ہے. غور و تدبر اور سہولت کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. تخلیق زمین و آسمان اور سیارات سے پہلے دن رات کیسے پہچانے گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن اور رات کا وجود آفتاب کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے جب نہ آفتاب تھا نہ مہتاب 6 دنوں کی تعداد کس حساب سے ہوئی؟ اس کے بعد حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد 6 دن سے اتنا وقت اور زمانہ ہے جس میں 6 دن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ دن اور رات کی یہ اصطلاح کہ طلوع آفتاب سے غروب تک دن اور غروب سے طلوع تک رات، یہ تو اس دنیا کی اصطلاح ہے. پیدائش عالم سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دن اور رات کی دوسری علامات مقرر فرما رکھی ہوں، جیسے جنت میں ہوگا کہ وہاں کا دن اور رات حرکت آفتاب کے تابع نہیں ہوگا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ 6 دن جس میں زمین و آسمان بنائے گئے وہ ہمارے 6 دن کے برابر ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ہوں. جیسے آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلک اعظم کی حرکت دنیا کی حرکات کے مقابلے میں اتنی تیز ہے کہ ایک دوڑنے والا انسان ایک قدم اٹھا کر زمین پر رکھنے نہیں پاتا کہ فلک اعظم 3000 میل کی مسافت طے کر لیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ یہاں 6 دن سے آخرت کے 6 دن مراد ہیں، اور روایت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے. اور یہ 6 دن جن میں پیدائش عالم وجود میں آئی ہے صحیح روایات کے مطابق اتوار سے شروع ہو کر جمعہ پر ختم ہوتے ہیں. یوم السبت یعنی ہفتے کے اندر تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا. بعض علماء نے فرمایا کہ سب کے معنی قطع کرنے کے ہیں، اس روز کا یوم السبت اسی لیے نام رکھا گیا کہ اس پر کام ختم ہو گیا. آیت مذکورہ میں زمین و آسمان کی تخلیق 6 روز میں مکمل ہونے کا ذکر ہے. اس کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی 9 اور 10 آیات میں اس طرح آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسان اور حیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں. کل 4 دن ہو گئے. ارشاد فرمایا خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. پہلے 2 دن جن میں زمین بنائی گئی اتوار اور پیر ہیں، اور دوسرے 2 دن جن میں زمین کی آبادی کا سامان، پہاڑ، دریا بنائے گئے وہ منگل اور بدھ ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا فقضاہن 7 سماوات فی یومین، یعنی پھر 7 آسمان بنائے 2 دن میں. ظاہر ہے کہ یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہوں گے. اس طرح جمعہ تک 6 دن ہو گئے. آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم استوى على العرش، یعنی پھر عرش پر قائم ہوا. استوا کے لفظی معنی قائم ہونے اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے، اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے. اب یہ عرش رحمان کیسا اور کیا ہے، اب یہ عرش رحمان کیسا اور کیا ہے، اور اس پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے. اس کے متعلق بے غبار اور صاف و صحیح وہ مسئلہ ہے جو سلف صالحین صحابہ و تابعین سے اور بعد میں اکثر حضرات صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے. اس کی کھوج میں پڑنا بیکار بلکہ مضر ہے. ان پر اجمالاً یہ ایمان لانا چاہیے کہ ان الفاظ سے جو کچھ حق تعالی جل شانہ کی مراد ہے وہ صحیح اور حق ہے، اور خود کوئی معنی متعین کرنے کی فکر نہ کرے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے. آپ نے کچھ دیر تعامل کرنے کے بعد فرمایا کہ لفظ استواء کے معنی تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی، اور ایمان لانا اس پر واجب ہے. اور اس کے متعلق کیفیت و حقیقت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان ابن عینیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کے متعلق آئی ہیں ان کو جس طرح وہ آئی ہیں اسی طرح بغیر کسی تشریح و تعویل کے رکھ کر ان پر ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد آیت مذکورہ میں فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں رات کو دن پر اس طرح کہ رات جلدی کے ساتھ دن کو آ لیتی ہے. مراد یہ ہے کہ رات اور دن کا یہ انقلاب عظیم کہ پورے عالم کو نور سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے نور میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے تابع اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے کہ ذرا دیر نہیں لگتی. اس کے بعد ارشاد فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور چاند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے تابع چل رہے ہیں. اس میں ایک ذی عقل انسان کے لیے دعوت فکر ہے جو مخلوق کی بنائی ہوئی مصنوعات کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے ماہرین کی بنائی ہوئی مشینوں میں اول تو کچھ نقائص رہتے ہیں، اور نقائص بھی نہ رہیں تو کیسی فولادی مشینیں اور کل پرزے ہوں، چلتے چلتے گھستے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، گریسنگ کی حاجت پیش آتی ہے، اور اس کے لیے کئی دن بلکہ ہفتوں اور مہینوں مشین معطل رہتی ہے. لیکن ان خدائی مشینوں کو دیکھو کہ جس طرح اور جس شان سے پہلے دن ان کو چلایا تھا اسی طرح چل رہی ہیں. نہ کبھی ان کی رفتار میں 1 منٹ سیکنڈ کا فرق آتا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پرزہ گھستا ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو ورک شاپ کی ضرورت پڑتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ مسخرات بامرہ چل رہی ہیں.
یعنی ان کے چلانے کے لیے نہ کوئی بجلی کا پاور درکار ہے نہ کسی انجن کی مدد ضروری ہے، وہ صرف امر الہی سے چل رہی ہیں، اسی کے تابع اس میں کوئی فرق آنا ناممکن ہے۔ ہاں جب خود قادر مطلق ہی ان کے فنا کرنے کا ارادہ ایک معین وقت پر کریں گے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جس کا نام قیامت ہے۔ ان چند مثالوں کے ذکر کے بعد تعالی جل شانہ کی قدرت قاہرہ مطلقہ کا بیان کلی قاعدے کی صورت میں اس طرح کیا گیا، الا لہ الخلق والامر، خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کسی ادنا چیز وہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کسی پر حکم کرنے کا حق ہے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا کوئی خاص شعبہ کسی کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس لیے مراد آیت یہ ہوئی کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنا بھی اسی کا کام تھا اور پیدا ہونے کے بعد ان سے کام لینا بھی کسی دوسرے کے بس کی بات نہ تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ خلق اور امر دو عالم ہیں، خلق کا تعلق مادہ اور مادیات سے ہے اور امر کا تعلق مجرات لطیفہ کے ساتھ ہے۔ آیت قل الروح من امر ربی میں اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ روح کو امر رب سے فرمایا، اور خلق اور امر دونوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونے کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ تو سب مادی ہیں، ان کی پیدائش کو خلق کہا گیا، اور ما فوق السماوات جو مادہ اور مادیت سے بری ہیں ان کی پیدائش کو لفظ امر سے تعبیر کیا گیا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، اس میں لفظ تبارک برکت سے منع ہے اور لفظ برکت بڑھنے، زیادہ ہونے، ثابت رہنے وغیرہ کے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ لفظ تبارک کے معنی بلند و بالا ہونے کے ہیں جو بڑھنے کے معنی سے بھی لیا جا سکتا ہے اور ثابت رہنے کے معنی سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم اور ثابت بھی ہیں اور بلند و بالا بھی، بلند ہونے کے معنی کی طرف حدیث کے جملے میں بھی اشارہ کیا گیا ہے تبارک وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام، یہاں تبارک کی تفسیر تعالی کے لفظ سے کر دی گئی ہے۔